السلام علیکم۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار، مال و تجارت، بزنس وغیرہ میں ہر طرح کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ حساب و کتاب ہے، اس کا نفع نقصان ہے، باقاعدہ ایک سسٹم بناتے ہیں آپ چیک اینڈ بیلنس کا، شیٹس ہوتی ہیں اور ریزلٹس اور سب کچھ، اور ایکسپنسز ہوتے ہیں تاکہ آپ، اور اس کے لیے آپ پوچھ گچھ کرتے ہیں، ہر طرح سے احتیاط کرتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح اگر ایک پروفیشنل ہے بندہ، تو وہ جس کمپنی میں بھی ہے بزنس میں، وہاں پر بھی ایک باقاعدہ سسٹمز ہوتے ہیں، ایون آڈٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایکسپنسز ہیں، جو جتنے بھی بزنسز چل رہے ہیں، حساب کتاب ان کا جانچ پڑتال، ایکسٹرنل انٹرنل اسسمنٹ یا آڈٹس ہوتے ہیں، اور رپورٹس ہوتی ہیں ہر طرح کی کمپیوٹرائز سسٹم پہ، تاکہ ہر چیز صحیح سسٹمیٹک وے میں چلے۔ اب یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اپنے بزنس کو صحیح طرح سے چلا سکیں، پروفٹ لاس کو چیک کر سکیں، امپروو کر سکیں بزنس کو، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھار سکیں۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل اگر ہم لیں کہ اگر آپ کسی اپنے بچے کو کچھ پیسے دیتے ہیں، 100-200 روپے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کو خرچ کر کے آؤ، اور اس کے بعد آپ پورا اس سے حساب لیتے ہیں، تو یہ جو حساب کتاب ہے وہ آپ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں اسے خرچ کیا، کس طرح سے کیا، کیسے کیا۔ بالکل اسی طرح انسان کا اور اللہ کا تعلق ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہے، یعنی اس کا جو بزنس ہے، یعنی اعمال ہیں، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے یوم الحساب، یعنی آخرت میں اس سے اسی بزنس یا اعمال کا حساب لیں گے، اور انسان سے پوچھ گچھ کریں گے، اور انسان کو اس کا جواب دینے پڑیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے سال کے آخر میں دیکھیں، اگر کوئی کمپنی آڈٹ کرتی ہے اور تمام پلس اور مائنسز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور جس نے بھی غلطیاں یا کوتاہیاں کی ہوتی ہیں، یا کام چوری کی ہوتی ہے، ڈس آنیسٹی کی ہوتی ہے، تو اس کو اس کی کاموں کی سزا بھی ملتی ہے، پنشمنٹ ملتی ہے، اور جس نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں، اس کو ٹارگیٹ اچیو کیے ہوتے ہیں، اس کو ریوارڈ بھی ملتے ہیں، انعام ملتے ہیں۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آڈٹ کا سسٹم ہے، یعنی حساب کتاب کا، وہ فائنل آڈٹ ہے، یعنی یوم حساب میں ہے، جب انسان پوری زندگی اپنی گزار لے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی میں انسان کو اپنے آپ کو سدھارنے کا، سنوارنے کا، امپروو کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ لیکن یہ فائنل آڈٹ یعنی حساب کتاب جو ہے وہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت انداز میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں آج کہ سورہ قیامہ کی جیسے آیت نمبر 36 میں ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یعنی کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ انسان مر گیا، جیسے ویسٹرن کنٹریز میں گوروں کا، کہ جب انسان مر جاتا ہے، کافروں کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا کوئی حساب نہیں دینا ہوگا، بس مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ باقاعدہ سوال ایک بنا کے پوچھ رہے ہیں۔ طریقہ دیکھیں، اسلوب بیان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا انداز سوال کے بارے میں ہے، کہ کیا تمہیں گمان ہوتا ہے، کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ دوں گا؟ یعنی دنیا میں اتنے سارے تمہیں چیزیں دی میں نے، کیا سوال نہیں پوچھوں گا تم سے؟ میں جواب نہیں دو گے تم آگے سے؟ اب یہاں ورڈ اس آیت میں دیکھیں، سدا کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ اب اس کا بڑے اچھے میننگز بنتے ہیں، اگر قرآنک لینگویج میں، عربک میں دیکھیں تو سدا یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یوں ہی، بیکار۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلن سدا، یعنی کہ اس اونٹ کے لیے، یعنی کہ کیمل کے لیے ہوتا ہے جو یوں ہی بیکار جیسے گھومتا رہتا ہے، یعنی جہاں دل چاہے کھا لے، پی لے، گھومتا رہے، اور اس کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ یعنی آپ اسے اردو میں جیسے بولتے ہیں نا، شتر بے مہار، یعنی کہ اس کی کوئی لگام نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان سے سوال اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایسے ہی بیکار، بے مہار، بے لگام میں تمہیں چھوڑ دوں گا گھومتا پھرتا، اور تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا؟ یعنی جو کچھ بھی تم نے اس دنیا میں کیا، یعنی ذمہ داریاں دیں تمہیں، حساب کتاب ان کی باس پرس نہیں ہوگی کیا؟ ضرور ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اکثر جانور پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، آپ ان کی کوئی نگرانی نہیں ہے، کوئی ان کی لک آفٹر نہیں ہوتی۔ اور عرب میں خاص طور پہ اونٹ کے بارے میں زیادہ کامن ہے یہ چیز، اس لیے اونٹ کی اگزامپل دی گئی، ایبل یعنی کہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی کنفرم رہیے، اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، پھر جواب بھی دے رہے ہیں انسان کو، کہ انسان کو مکلف یعنی پابند بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو یقیناً اس سے باس پرس بھی ہوگی۔ اب یہی بات اگر ہم دیکھیں سورہ مومنون میں، آیت 115 میں دیکھیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یعنی کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم بیکار، ایسی فضول پیدا کیے گئے ہو؟ اب یہاں عبثا کا جو ورڈ ہے، کہ اس کو اگر ہم عربک میں دیکھیں تو لفظ عبثا عین، با اور سا ہے، اور یہ مادہ باب سمیہ سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابیسا یا بسو،
ابسن مطلب مذاق اور کھیل کود کے میننگ میں ایک دفعہ آتا ہے یہ، اور دوسری طرف یہ یعنی کہ اگر دیکھیں لغو یعنی بے مقصد کے میننگ میں بھی آتا ہے. یعنی کیا مطلب اس کا اگر ہم دیکھیں جو ایکچوئل مطلب بنے گا وہ کہ کیا انسان اس دنیا میں صرف کھیل کود کے لیے اور تفریح کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پھر یہاں سوال اللہ تعالیٰ بنا کے پوچھ رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی بے مقصد ہے، لغویات ہے، بیکار زندگی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا ترجعون، یعنی کہ سوال پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا شک ہے کیا، بے شک تم ہمیشہ بے شک تم ہماری طرف ہی لوٹائے جانے والے ہو. یعنی کہ سوال پوچھا بھی جا رہا ہے، پھر جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم سے باس پرس بھی ہوگی، تم سے آڈٹ بھی ہوگا، تمہاری چیکنگ بھی ہوگی. اور اسی بات کو ایک اور خوبصورت انداز میں اگر ہم دیکھیں کہ سورہ انشقاق آیت 6 میں دیکھیں کہ یا ایھا الذین یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یعنی کہ اے انسان بے شک تو یعنی کہ کادح محنت کرنے والا ہے، تکلیف اٹھانے والا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر جو جتنے بھی ہم لوگ کرتے ہیں محنت اور تگ و دو کرتے ہیں، یعنی کہ اور الی ربک یعنی پھر اس کے باوجود جتنی بھی تم محنت کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، لیکن تم ٹورڈز اپنے رب کی طرف آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف یعنی کہ موت کی طرف جا رہے ہو، پھر آخرت کی طرف جا رہے ہو. اور کدحا یعنی خوب محنت کی، تم نے تکلیف کی، لیکن اینڈ پہ فملاقی یعنی کہ پھر تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. اب کس سے ملاقات ہوگی؟ اپنے رب سے ہوگی. اور کون سا دن ہوگا؟ یوم الحساب ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری دنیا میں ہم ہارڈ ورک کریں، تگ و دو کریں، تکالیف برداشت کریں، سخت محنت کریں، مشقت کریں، لیکن اینڈ آف دا ڈے پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے جانا رب کی طرف ہی ہے اور اس سے ملاقات بھی ہونی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ملاقات یعنی کہ میٹنگ جو ہے یہ کیا ہے، صرف ہیلو ہائی نہیں ہوگی، بلکہ انسان جو ہے اپنے رب کو جواب دے گا. جو کچھ بھی اس نے اس دنیا میں کیا ہوگا، جو کچھ بھی اس نے بیج بوئے ہوں گے، ان کی سزا یا جزا اس کو ملے گی. اور پھر اگلی آیت دیکھیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَبِیَمِینِهِ، یعنی کہ پس فَأَمَّا جس کو یعنی کہ دیا جائے گا، دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ، یعنی کتاب کے بارے میں کہا ہے اعمال نامہ، اس کے دائیں ہاتھ میں بھی یمینہ. اور دائیں ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہوگا کہ دائیں ہاتھ والا نیک ہوگا، یہ حدیث و قرآن سے ثابت ہے. پھر اگلی آیت دیکھیں کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی کہ پھر اس سے یعنی اسی وقت یعنی کہ اس کے بعد جو ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور ہلکا حساب لیا جائے گا. ہلکا حساب کیا ہے؟ حسابًا یسیرا. اب یہ مجہول یوز ہوا ہے یہاں یحاسب. اب اس سب لفظ کو پہلے ہم سمجھ لیں گرامٹیکل وے میں کہ اکثر لفظ ہے کیا. اس کا مادہ ہا سین اینڈ با ہے، حسیبہ یا حسیبو. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، خیال کرنا، یعنی حساب و کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے کیلکولیٹ کرنا. ایسے جیسے سورہ قیامہ میں اور سورہ مومن میں ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے، وہی یہی ورڈ ڈفرینٹ انداز میں آیا ہے. تو اصل مادہ تو یہ ہے اس کا ہا سین اینڈ با. اب لیکن اگر اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اصل ورڈ جو ہے حسیبہ ہے، اور اب دیکھیں کہ حسیبہ یا سبو ہے زبر کے ساتھ، پاکستان سعودیہ وغیرہ میں جہاں پڑھا جاتا ہے، لیکن ایکچوئل جو ورڈ ہے وہ حسیبہ ہے، اور یا حسیبو ہے، زیر کے ساتھ ہے یا حسیبو. تو یہ پاکستان اور یہاں پر ایشیا میں سعودیہ میں اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی یا حسبو. اور اس کی اگزامپل قرآن پاک میں ہم دیکھیں، پیچھے ہم نے پڑھی سورہ قیامہ میں دیکھی، اور اس کے علاوہ سورہ ویل لکل ہمزۃ میں ہے، اور سورہ مومنون میں بھی ہے. تو یہ مادہ جو ہے اس انداز میں یوز ہوتا ہے، یہ اسپیشل ورب ہے. اب اگر یہی مادہ یعنی حاسین باب مفاعلہ سے آتا ہے تو یہ بنتا ہے حاسبہ یحاسبو محاسبتاً اور حساباً، یعنی کسی سے کسی چیز کا پراپر یعنی کہ حساب مانگنا، حساب لینا، پوچھ گچھ کرنا. اور پھر جب یہی مادہ ایک اور عربک گرامر کے چیپٹر باب افتعال سے آتا ہے تو یہ بنتا ہے کہ بڑے اہتمام سے حساب مانگنا، یعنی پراپر طریقے سے، شان و شوکت سے، یعنی کہ انتظام کر کے. احتسابہ یا احتسیبو احتساباً، اسی سے نکلا ہے. تو آپ دیکھیں احتساب کا جو ورڈ ہے یعنی کہ پورا سسٹم یا گورنمنٹ کا یا بڑے پیمانے پہ جو کمپنی میں احتساب ہوتا ہے، وہ یہ ورڈ یہیں سے نکلا ہے، یعنی بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے. تو ایکچولی بات کیا ہو رہی تھی کہ حساباً یسیرا یعنی آسان حساب. اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہے کیا. اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے سمجھتے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہم حاسبنی، یعنی میرا حساب لے یا اللہ. حاسب کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی تو میرا حساب لے، حساباً یسیرا. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو وہاں پر تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ آسان حساب ہے کیا، آپ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اعمال کو قیامت کے روز یوم الحساب میں اس کو صرف ایک نظر دیکھا جائے گا، یعنی وہ نیک جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کے اعمال کو، ان کی بک کو، کتاب کو
صرف اس کا ٹائٹل لکھا جائے گا، ایک نظر سامنے لکھا جائے گا، اور اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا یعنی قدر کی جائے گی، اور اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا یعنی معاف کیا جائے گا، اس کو ستر پوشی کی جائے گی اس کی، کیونکہ بندہ جو ہے وہ آلریڈی جنتی ہوگا، دائیں ہاتھ والے جو ہوں گے، اور یہ بات کلیئر ہو جائے گی، انڈرسٹوڈ ہو جائے گی جب انسان مرتا ہے برزخ سے، قبر کے اس کے جو پورا ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہاں سے یہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عائشہ کو حضرت عنہا کو فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا تو وہ مارا گیا، یعنی کہ ہلاکا، یعنی اس کا کوئی چانس نہیں ہے پھر بچنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے پوچھ لیا کہ تم نے کیا کیا کس طرح سے کیوں کیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو وہ مارا گیا۔ یعنی کہ بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں کہ دائیں ہاتھ والا جس سے حساب مانگا جا رہا ہے وہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ طے ہے کب مرنے کے بعد سے کہ وہ نیک ہوں گے، اور اس کے بعد وہ قبر زندگی جو گزارے گا برزخ کی اس کو کلیئر ہوگا کہ جنت میں جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب فرشتے جب ان کے سامنے ان کا حساب شروع کریں گے تو ان کی بکس کو، ان کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا آلریڈی کہ یہ پاسٹ ہے، اس کی چھوٹی موٹی چیزیں غلطیاں اگنور کی جائیں گی اس کی، اور اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ لیکن جس کو وہ روکیں گے، وہ بائیں ہاتھ والے جن کے پیٹھ کے پیچھے جن کے ہاتھ چھپے ہوئے ہوں گے، وہ ہلاکا یعنی ہلاک ہو، یعنی ان سے پراپر جو ہے ان سے پوچھ گچھ ہوگی، صحیح طرح سے ان سے حساب لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انشقاق کی اگلی آیت 9 میں پھر ان بندوں کے بارے میں ہے جو حساب میں پاس ہو گئے، یعنی ان سے ہلکا حساب لیا گیا، اور پھر ان کے کومنٹس ہیں قرآن پاک میں باقاعدہ، یعنی کہ وہ ینقلبوا الی اہلہ مسرورا، یعنی وہ واپس پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف، فیملی کی طرف، خوشی خوشی مسرورا۔ جیسے ایک آپ دیکھیں نا بچہ ہوتا ہے جیسے کچھ کہ وہ اس کو رپورٹ کارڈ ملتی ہے، رزلٹ کارڈ ملتا ہے، اور وہ اس کے نمبر پاس ہوتے ہیں، وہ ہیپی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے اس کو، اور وہ اپنی فیملی کو آگے دکھاتا ہے رپورٹ کارڈ، دیکھو میں پاس ہو گیا۔ تو یہی بات سورہ حاقہ میں بھی ہے کہ آیت 19 میں کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اپنے گھر والوں کے، ساتھیوں کو، سب کو دکھائے گا، فَيَقُولُ هَاؤ مُقْرَعُوا کتابیہ۔ تو اب کیا ہے کہ وہ بولے گا اپنے گھر والوں کو کتاب، یعنی کہ اپنے اعمال نامہ دکھائے گا، میں پاس ہو گیا، اور مجھے دیکھو یہ میرے جو رپورٹ پڑھو، میں دیکھو کہ مجھے میرے اعمال نامہ یعنی اچھے جو میرے کام ہیں ان کا مجھے رزلٹ مل رہا ہے۔ پھر یہاں تک لکھا ہوا آگے کہ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، یعنی کیا مطلب ہے کہ مجھے پکا یقین تھا، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ڈیفینیٹلی ہر صورت میں ملے گا، یعنی کہ اچھا مجھے رزلٹ ملے گا۔ تو اب یہ ساری باتیں یہاں تک ہم اس پوری جو اسپیچ ہے، اس کا لب لباب، اس کا جو ایک سمری ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس پوری قرآن پاک کی ڈائریکٹ ایک آپ دیکھیں تفسیر، گرامیٹیکل وے اور اس کی انالیسس کے بعد ہم سمجھ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ ہیں، اور جن کا حساب ہلکا ہوگا، حساب یسیرا، وہ یقیناً کامیاب لوگ ہوں گے۔ تو اب ہمیں یہ ہم پر ہے کہ کس طرح سے اپنا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے، یعنی کہ جو ہمارا حساب کتاب ہے، اس کو ہم کس طرح سے آسان بنانے کی کوشش کریں، کس طرح سے ہم ایسے اعمال انجام دیں دنیا میں جب ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے، موقع ملا ہوا ہے، اپرچونیٹیز ملی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، ہم بزی ہیں لائف میں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، اور کوئی بات نہیں اس کے علاوہ، کیونکہ ہر انسان ہر لائف کے ہر شعبے میں، ہر جگہ، ہر اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں اس کو موقع ملتے ہیں، چانس ملتے ہیں، اس کو نظر آتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو امپروو یا اپنا بہتر بنانا چاہیے اپنے دین اور قرآن کے حساب سے۔ اگر وہ ان چیزوں کو، ان خیالات کو، ان اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کرتا، یوز نہیں کرتا، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ غفلت میں ہے، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ سب کو پتہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ ڈالے، صراط مستقیم پہ، اور اپنے آپ کو ریڈی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور حساب یسیرہ ہو ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔